کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ دیہات میں رہتا تھا، اور اس زمانے میں بغداد کی حکومت تھی، پرانا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جاتے تھے بغداد اور بادشاہ سے ملتے تھے، بادشاہ کے سامنے اپنے ہدیہ رکھتے تھے، تو بادشاہ بڑے تحفوں سے ان کو کیا کرتا تھا، نوازتا تھا۔ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے بھی اپنے بیگم سے کہا کہ بیگم میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی بادشاہ سے ملوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میں لے کر کیا جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں، رات کا وقت تھا، صبح ہوئی تو پھر اپنے میاں سے کہی، کیا میاں جی سنتے ہو، میں تو یہ چاہتی ہوں، میں تو یہ سوچی ہوں، میرے دل میں بات آئی کہ ہمارے کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، آپ کیا کریے کنویں کا پانی بادشاہ کو دیجیے، بادشاہ بڑا خوش ہوگا، کیونکہ وہ دیہاتی تھا، اس کو تو کنویں کا پانی سے اچھا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کم کہتے ہیں نا کہ جو بیچارہ نالے یہ تالاب میں ہو تو اسے سمندر کا نہیں پتا ہوتا، تو اس نے کہا کہ بھائی تالاب کا پانی لے لو، یہ کنویں کا پانی لے لو۔ تو اس نے ایک مٹکا لیا اور کنویں سے پانی نکالا اور کنویں میں بھرا پانی اور بغداد کے سفر میں لے کے چلے گیا۔ اب مٹکا کہاں رکھے گا، سر پہ رکھے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب سر پر رکھ کر مٹکا کئی مہینے کا سفر طے کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اب آپ سوچو کہ مہینے کا سفر کرتے ہوئے، دیہاتی تھا، غریب آدمی تھا، سواری تو تھی نہیں، آندھی ابھی چلی ہوگی راستے میں، پانی کا کیا حال باقی رہا ہوگا، کیا اثر باقی ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہو بات سے میری۔ اب وہ پہنچا، اب سب نے اپنے اپنے تحفے نکالے، جب اس کی باری آئی اس نے بھی پانی کا مٹکا رکھ دیا سامنے اور ساری ردا سنایا، میں نے یہاں سے آیا ہوں اور میں نے آپ کے لیے پانی لایا۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پانی کی کوئی حیت بچی نہیں ہوگی، لیکن اس نے پوری ردا سنائی، پورا اپنا سفر سنایا، کارگزاری سنائی کہ میں گاؤں سے نکلا، فلاں گاؤں سے، یہ اتنے سفر طے کیے اتنے دنوں کی، اور میں نے یہ پانی آپ کے سامنے لایا۔ نیت صاف تھی۔ بادشاہ نے پانی کو تھوڑا سا کھول کے فوراً اپنے وزیر کے ہاتھ میں، اپنے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ کہلا دیا کہ اس شخص کو اسی کے مثل مٹکا اشرفی یا دینار جو اس وقت کی کرنسی تھی وہ بھر کے دے دو۔ اب اس کو دے دیے اور بادشاہ نے بھی کہہ دیا۔ اس کو دینے کے بعد اس کو ایک دریا جو بہتی تھی محل کے پیچھے کی جانب، جو بغل میں کہیں بہتی تھی، میٹھا پانی بڑا اس کا تھا، اور اس نے کہلا دیا سپاہی سے کہ اس کو وہاں سے لے کے جانا اور دریا کا پانی بھی اس کو چکھا دینا۔ اب یہ جب مٹکا دیکھا اشرفی کا تو اس نے سمجھا، اس کے گمان میں آیا کہ بھائی لگتا بادشاہ کو تو میرا پانی بڑا ہی اچھا معلوم ہوا، لگتا بادشاہ کو بڑا اچھا لگا میرا پانی، اس لیے بادشاہ نے اتنی سارا دینار اور اتنا سارا درہم سے مجھے نوازا۔ یہ بڑا خوش مٹکے کو لے کر نکلا۔ اب سپاہی نے کہا بھائی آپ یہاں سے چلے، بولے اچھا ٹھیک ہے۔ وہاں سے گیا اور جب اس نے دریا اس کی نظر جب پڑی دریا پر، اس نے دیکھا ارے اتنا سارا پانی، اب وہ حیرت میں آ گیا اور فوراً گیا اور جب پانی چکھا تو افسوس کے مارے اپنا ہاتھ سر پر مارا اور کہا میں کیا ہی پانی لے کے گیا تھا بادشاہ کے حضور میں، بادشاہ کے بغل میں اتنی بڑی دریا، اتنا اچھا پانی، تو بادشاہ نے کیا نوازا۔ اس پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری جو نماز ہے، ہمارا جو رکوع ہے، ہمارا